السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم پچھلے حلقے میں سن چکے ہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا قبول شروع کیا تو بہت سارے مسلمانوں نے جو کمزور طبقے کے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور ان کے سرداروں نے ان کو ستانا شروع کیا۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمانوں کی دینی تربیت اور ان کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فکر کی اور اس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مسلمانوں کا مرکز اور سینٹر قرار دیا، جہاں جو مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، وہ اکٹھا ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو قرآن و حکمت کی باتیں سکھایا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ان کو سناتے تھے، وہ قرآن یاد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ اس ماحول میں، جس ماحول میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں، اسلام قبول کرنا ایک جرم بن گیا تھا، اپنے اسلام کا اعلان کرنا اور اظہار کرنا ایک جرم بن گیا تھا۔ لوگ خفیہ طور پر مسلمان ہوتے تھے اور خفیہ طور پر اسلام کی تعلیمات کو سیکھا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مسلمانوں کی تعلیم کی کتنی فکر کی اور اس کے لیے اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا مرکز اور پہلا مدرسہ، پہلا سینٹر جس کو دین کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا، وہ مکہ کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بنایا گیا۔ اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہمیں ہر حال میں دین کی تعلیم کو فرسٹ پرائرٹی دینی ہے اور ہر صورت میں اپنے بچوں کی اور اپنی نئی نسل کی اور جو ہماری دعوت سے جڑ رہے ہیں ان کی تربیت کی فکر کرنی ہے اور ان کے اخلاق کی فکر کرنی ہے، ان کو عقیدے کی تعلیم دینی ہے اور اللہ رب العالمین سے ان کا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو یہاں دین کی تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور حالات کتنے ہی ناسازگار اور ناموافق کیوں نہ ہوں، ایسی صورت میں بھی ہمیں دین کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان کا خوف ہو پھر بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کے گھر کو کیوں منتخب کیا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو؟ وہ اس لیے کہ ان کا جو گھر تھا وہ صفا پہاڑی کے ایک کونے پر تھا اور راستے سے ہٹ کر کے تھا، عام گزرگاہ سے اور عام راستے سے الگ تھا۔ عام طور پر کسی کا وہاں جانا آنا جانا نہیں تھا، عام طور پر لوگوں کا وہاں آنا جانا کم تھا اور لوگوں کی نظروں سے وہ محفوظ تھا۔ اس لیے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے کہ انسان کو حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے، دور اندیشی سے کام کرنا چاہیے، کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بھاوک نہیں ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، مشتعل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک پلان کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ کسی بھی چیز کو انجام دینا چاہیے اور دین کی تعلیم کو فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے اور فرسٹ ترجیح ایک مسلمان کی ہونی چاہیے کہ پہلی ترجیح ہو کہ انسان دین کی تعلیم کا اہتمام کرے اور اس کے لیے فکر مند رہے، حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔